الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے حوالے سے حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب بقلبک یطیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین، آج شان اسلام چینل کے رمضان کی خصوصی نشریات بہار رمضان میں ہم بات کریں گے بہت ہی اہم موضوع پر، اور انشاءاللہ اس سے پہلے ہم اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں نعت شریف سے۔ ہمارے ساتھ نعت خواں بھی موجود ہیں، انشاءاللہ تعالی عزیز ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں کہ وہ ہمیں حضور کی بارگاہ میں کیا گلہائے عقیدت پیش کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ آئیے ان سے کلام سنتے ہیں۔ میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے محمد کے ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں، کھلاتا ہے مجھے میرا خدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ انہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں، انہیں کھا کر ابو بکر عمر عثمان بنتے ہیں، کہ رتبے میں کچھ ایسے ہیں جدا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے۔ میرے مولا علی و فاطمہ حسنین
کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی رکھنا سدا ٹکڑے محمد کے رکھنا میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے تیرا دامن کبھی الطاف خالی ہو نہیں سکتا تیرا دامن کبھی الطاف خالی ہو نہیں سکتا کہ دیتے ہیں تجھے آلے ابا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے کہ دیتے ہیں تجھے آلے ابا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت ہی اچھی آواز میں نعت مصطفیٰ سنا رہے تھے اور ہمارے عشق کو دوبالا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج میں جس حوالے سے آپ کی بارگاہ میں گفتگو کرنے لگا ہوں، علم دین بھی ہے، فرائض میں سے بھی ہے، اور یوں کہہ لیں کہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ جی ہاں، ہمارے ہاں خواتین جو گھریلو خواتین ہوتی ہیں ان کی تربیت کے حوالے سے بہت کمی پائی جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات پر توجہ دیں، اس بات پر غور کریں کہ ہم اپنے گھر کی خواتین کو تربیت یافتہ بنائیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آ رہا ہو کہ ہم نے تو اپنی بچی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو ہم نے ماسٹرز کروایا ہے، تربیت اس سے اچھی اور کیا ہو سکتی ہے۔ یاد رکھیے کہ تعلیم کا صرف حاصل کر لینا یہ تربیت نہیں ہوتی۔ تربیت جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ گھر سے ملتی ہے۔ اچھے اسکول، اچھے کالجز ڈگری آپ کو علم ضرور دلا سکتے ہیں، علم ضرور سکھا سکتے ہیں، لیکن تربیت کا جو معاملہ ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ آج ہمارے ہاں معاشرے میں جو سب سے بڑا ایک مسئلہ جو ہے ہمارے لیے ایک المیہ بنا ہوا ہے وہ ہے گھریلو ناچاکی۔ جی ہاں، گھریلو ناچاکیاں۔ اب اس گھریلو ناچاکیوں میں خیر تعلیم ایک ہاتھ سے بھی نہیں بچتی، میں صرف خواتین کو قصوروار ٹھہراؤں تو یہ بھی درست نہ ہوگا۔
کہ صرف خواتین ہی جو ہے سب قصوروار ہوتی ہیں یا خواتین کا ہی قصور ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بھی غلط بات ہو جائے گی۔ اصل میں تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، لیکن اس میں شروعات جو ہے وہ خواتین کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین بیوی وہ ہے جو کہ اطاعت گزار ہو، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بہترین خزانہ جو ہے وہ نیک اور صالحہ بیوی ہے۔ اس حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت کا نیک، متقی، پرہیزگار اور اطاعت گزار ہونا ضروری ہے۔ اگر بیوی اطاعت گزار نہیں ہے، نیک اور صالحہ نہیں ہے، آسان الفاظوں میں کہہ لیں کہ تربیت نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ گھر امن کا گہوارہ نہیں بلکہ یوں کہہ لیں میدان جنگ بن جاتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جو ہے وہ پھر لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے چند چیزیں پیش کرنے لگا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، جب عورت جو ہے اپنے خاوند کے کپڑے دھوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1000 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، اور ہر وہ چیز جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے 1000 درجے بلند کر دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عورت یعنی شوہر کے کپڑے دھوئے، ایک کپڑا دھوئے تو اسے 1000 نیکی ملے گی، اور زمین پر جو بھی چیز موجود ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، سورج کی روشنی پڑتی ہے، وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، بخشش طلب کرتی ہے، اور اس عورت کے جو ہے وہ درجات 1000 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں کپڑے دھونے کے اوپر۔ ہمارے یہاں خواتین کہتی ہیں کہ ایک اور بھی مسئلہ چل پڑا ہے کہ ہم ہی غلامی کیوں کریں، غلام کا دور ختم ہوا، ہم غلامی کیوں کریں۔ یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی پوسٹیں نظر آئیں گی آپ کو کہ خواتین کو ورغلانے کے لیے، انہیں اجر و ثواب کمانے سے روکنے کے لیے اس طرح کی چیزیں بنائی جا رہی ہیں کہ غلامی کا دور ختم ہوا، ہم غلامی کیوں کریں، ہم بھی کمائیں گے اور اپنا گھر چلائیں گے۔ یاد رکھیے، ہر ایک اپنا اپنا حصے کا کام کرتا ہے۔ اگر خواتین گھر کا کام کرتی ہیں تو ان کے اپنے حصے کا کام ہے، یہ غلامی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر مرد باہر کام کرتا ہے اور روزگار کما کے لاتا ہے تو وہ بھی کسی پر احسان نہیں کرتا، یہ اس کے حصے کا کام ہے۔ تو ہر ایک بندہ اپنے حصے کا کام کرتا ہے، کوئی کسی کی غلامی نہیں کرتا۔ لیکن خواتین، آپ اگر کوئی کام اپنے حصے کا کر بھی رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ کتنا اجر عطا فرما رہا ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ آپ نے ایک شوہر کا کپڑا دھویا تو اللہ تعالیٰ آپ کو 1000 نیکیاں عطا فرما رہا ہے، اور زمین پر جس چیز پر سورج طلوع ہوتا ہے ہر وہ چیز آپ کے لیے بخشش طلب کرتی ہے، آپ کے 1000 درجات بلند کر دی جاتے ہیں صرف ایک کپڑا دھونے پر۔ اور اگر آپ 10 کپڑے دھوئیں، 20 کپڑے دھوئیں تو پھر اس پہ آپ کو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اور یاد رکھیے، میں آپ کے سامنے ایک قصہ مختصر والی بات کرتا ہوں۔ ایک باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا، اپنے گھر کے کام کو اپنا ہی کام سمجھنا۔ بیٹی نے کہا کہ میں کسی کی غلامی نہیں کروں گی۔ بہرحال بچی کی شادی ہو گئی۔ شادی ہونے کے بعد جب وہ اپنے سسرال رخصتی ہو کے پہنچی، وہاں اس نے منع کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گی، میں یہ کام نہیں کروں گی، میں کیا نوکر ہوں، میں کیا جو ہے غلامی کروں گی۔ اور شادی کے چند ہی ماہ بعد انہی نا اتفاقیوں کی وجہ سے، انہی باتوں کی وجہ سے، آپس میں ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے گھر آ کے بیٹھ گئی، اور کچھ ہی دنوں بعد جو ہے وہ معاملہ طلاق تک آ پہنچا۔ اب وہ طلاق یافتہ لڑکی
اپنے باپ کے گھر پہ وقت گزار رہی تھی. پھر اس نے جو ہے شوقیہ کام کرنے کی تلاش کی. میں کہیں والد صاحب تو ہیں کفالت کرنے والے، لیکن وقت گزرتا نہیں ہے، چلو میں کہیں کام کر لیتی. کہیں آفس جاب مل جاتی ہے، ریسیپشن پہ آفس میں لگ گئی. پھر اتنے اسنا میں والدین کا انتقال ہو جاتا ہے، بھائی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں، بھائی کی شادی بھی ہو چکی ہوتی ہے. پھر اچانک جاب چھوٹ جاتی ہے اور بھائی معذرت کرتا ہے کہ بہن میری اپنی فیملی ہے، میرا اپنا گزر بسر بڑا مشکل سے ہوتا ہے، اور میری بیوی سے اس بات پر روزانہ جو ہے انبن ہوتی ہے کہ اپنی بہن کا بندوبست کہیں اور کرواؤ. لہٰذا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ آپ اپنا بندوبست کہیں اور کر لیں. اب یہ بیچاری اکیلی لڑکی اب یہ کسی کام کے تلاش کے ساتھ ساتھ کسی گھر کے تلاش میں بھی ہوتی ہے کہ کوئی گھر مل جائے جہاں سر چھپانے کی جگہ مل جائے. بہرحال بڑی جد و جہد کے بعد اسے ایک نوکری بھی ملتی ہے، ایک گھر بھی مل جاتا ہے رہنے کے لیے. لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وہ نوکری بھی ان کے ہاتھ سے چلے آتی ہے. ہر بندہ جو ہے وہ چست اور درست انسان کو جو ہے اپنے پاس نوکری پہ رکھنا پسند کرتا. عمر رسیدہ لوگوں کو، یا یوں کہہ لیں کہ جو بڑھاپے کی دہلیز پر جا رہے ہوتے ہیں، ان کو رکھنا پسند نہیں کرتا. جب تک جوانی تھی، چست اور درستی تندرستی ساتھ تھی، تو اس وقت تک نوکری کرتی رہیں. پھر جب عمر بڑھنے لگی، نوکری نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. اب حالت یہ تھی کہ کرائے کے مکان پر رہنے کے لیے بھی جو ہے پیسے نہیں تھے. بڑی محنت و مشقت کرتی اور اپنا جو ہے گزر بسر کرتی. اب یہ خاتون جو ہے در بدر روزانہ کسی کے در پہ، کبھی کسی کے در پر جا کر جو ہے وہ کہتی کہ مجھے کوئی کام ہے تو دے دو، مجھے کوئی رہنے کی جگہ دے دو. بہرحال کسی ایک کارخانے میں، کسی ایک فیکٹری میں، چھوٹے سے فیکٹری میں پہنچی اور کہا کہ میرے لائق کوئی کام ہے تو مجھے دے دیں. تو وہ شخص، وہ سیٹ کہتا ہے کہ بہن آپ کے لیے میرے پاس کوئی کام تو نہیں ہے، یہاں کوئی خواتین کام تو نہیں کرتی. یہ گڑ گڑانے لگتی ہیں، رونے لگتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے کوئی نوکری دے دیں، میرے پاس سر چھپانے تک کی جگہ نہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس کچھ افراد کام کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے. اگر آپ ان کے لیے کھانا وغیرہ بنا دیا کریں گی تو آپ کو ماہانہ میں 6,000 روپے دے دیا کروں گا، اور یہی آپ کی نوکری ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں ایک جگہ بھی مہیا کر دوں گا جہاں آپ آرام سے سکون کے ساتھ رہ سکیں گے. اس عورت نے کہا کہ 6,000 تو بہت کم ہے، 6,000 سے کیا ہوگا میرا؟ میں نے کہا بہن میرے پاس تو نوکری نہیں ہے، لیکن تمہارے کہنے پر میں یہ اتنا کر سکتا ہوں. تم مجبور ہو، پریشان حال ہو، تو تمہارے لیے میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں کہ میرے ان مزدوروں کے لیے، میرے ان افراد کے لیے تم کھانا بناؤ گی تو اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں تمہیں 6,000 روپے دوں گا، اور ایک معقول سی رہائش آپ کو دے دی جائے گی جہاں آپ آسانی سے رہ سکو گی. بہرحال یہ عورت جو اپنے شوہر کے لیے 2 روٹی بنانا غلامی سمجھتی تھی، جو اپنے شوہر کے لیے کھانا بنانا، اس کے گھر کی صفائی کرنا اور اس کے کپڑے دھونے کو نوکری سمجھتی تھی، آج وہ غیروں کے لیے کھانا بنانے کے لیے مجبور ہے. یاد رکھیے، ہم کسی کی غلامی نہیں کرتے، ہم کسی کی نوکری نہیں کرتے. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. اس میں نہ تو کسی پر ہمارا احسان ہے، اور نہ ہی جو ہے ہمارا کوئی یوں کہہ لیں کہ قرض، کہ ہم جو ہے نا اس کو قرض دے رہے ہوں کہ ہم نے تمہارے کپڑے دھوئے ہیں، ہم نے تمہاری خدمت کی ہے تو اس کے عوض میں ہمیں کچھ دو. ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کی رات کچھ خواتین کو جہنم میں زبان سے لٹکتا ہوا پایا. ان کی سزا جہنم میں یہ تھی کہ وہ جہنم کے اندر کی زبان سے جو ہے لٹکا کر ان کو لٹکا دیا گیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، یہ عورتیں اس طرح زبان سے کیوں لٹکائی گئی ہیں؟ تو آپ کے پوچھنے پر عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے سامنے زبان دراز کیا کرتی، اپنے شوہر سے زبان درازی کیا کرتی تھی، اپنے زبان کے ذریعے ان کو اذیت دیا کرتی. میری بہنوں، خواتین، یہ ہمارے لیے، ہماری خواتین کے لیے یہ مقام غور ہے. اگر ماضی میں ہم نے کبھی ایسا کام کیا، اگر ماضی کے اندر آپ نے کبھی اپنے شوہر کو اپنی زبان سے اذیت دی، اس کا دل دکھا دیا ہوگا،
یا اس سے زبان درازی کی ہوگی، تو اللہ نہ کرے اس جرم کے پاداش میں، اس جرم کی سزا میں آپ کو جہنم میں یہ سزا دے دی گئی کہ جہنم میں آپ کو زبان سے الٹا لٹکا دیا گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو جو اپنے شوہر کو زبان سے اذیت دیتی ہیں، زبان سے تکلیف پہنچاتی ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی زبان جو ہے وہ 70 گز لمبا کر دے گا، اور پھر اس زبان کو لمبا کرنے کے بعد ان کے گردن میں لپیٹ دے گا۔ یاد رکھیے کہ شوہر کی اطاعت کی جائے، اور اطاعت میں یہ بات لازم ہے کہ اپنے کسی بھی اعضائے جسم سے جو ہے وہ شوہر کو تکلیف نہ دی جائے، اور اس میں زبان سر فہرست شامل ہے۔ آپ ہو سکتا ہے کہ ناظرین یہ سوچ رہے ہوں کہ آج تو ماہ رمضان اور بہار رمضان کی خصوصی نشریات ہے، اور اس میں کیا موضوع آ گیا ہے کہ خواتین کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ تربیت کا ایک پہلو ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں جہاں تعلیم کو فروغ دیا جا رہا ہے، تعلیم کو پھیلانے کا ذہن دیا جا رہا ہے، وہاں خواتین کو خود مختار ہونے کے پردے کی آڑ میں جو ہے اس طرح کی چیزیں ورغلا کر ان کو نیکیوں سے دور کرنے اور نافرمانی سے قریب کرنے کی ایک بدترین سازش کی جا رہی ہے۔ ہر گھر کے اندر یہ مسئلہ عام ہوتا جا رہا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنے پر جو ہے وہ عورتیں تیار نہیں ہیں، کہیں محض مجبوری میں، کہیں جو ہے یوں کہہ لیں کہ وہ برادری اور اس طرح کی چیزوں میں بند کر جو ہے وہ مجبور ہو کے اطاعت کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ شوہر کی اطاعت کرنا یہ عبادت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کرے، اپنے شوہر کو ناراض کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر جو ہے وہ لعنت فرماتا ہے۔ اور ہمارے ہاں ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے، دیکھیں ہر ایک کا معاملہ جداگانہ ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی ترازو ایک ہی میزان پر رکھ کر تولا جائے، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ اب اگر کوئی زیادہ کماتا ہے، کوئی کم کماتا ہے، کوئی متوسط کماتا ہے، اب ہمارے ہاں خواتین ہر ایک کو جو ہے یکساں طور پہ دیکھتی ہیں کہ بھئی اگر فلاں کا شوہر اتنا کما رہا ہے تو میرا شوہر بھی اتنا کمانا چاہیے، فلاں کی اگر اتنی آمدنی ہے تو میرے شوہر کی بھی اتنی آمدنی ہونی چاہیے۔ اور پھر اس بات کو لے کر عمومی طور پر جو ہے ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ جب سے میں نے شادی کی ہے تم سے، میں نے تم میں کوئی بھلائی نہیں پائی، تمہارے سے کوئی خیر نہیں طلب کی میں نے۔ یاد رکھیے یہ جملہ بولنا بڑا سخت ترین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر سے یہ کہے کہ میں نے تم میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرماتا ہے، اور اس کے فرشتے اور زمین پر جو کچھ بھی موجود ہے ہر شے اس عورت پر لعنت کرتی ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ کے لیے تو آپ کی شوہر کی رضا میں ہی رب کی رضا ہے۔ آپ کا شوہر آپ سے راضی ہے تو آپ کا رب آپ سے راضی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ پاک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی جب شادی ہو گئی اور آپ رخصت ہو کر حضرت علی المرتضیٰ کے گھر پہنچی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی رخصتی کے بعد آپ کے گھر پر پہنچے اور کہا کہ بیٹی اے فاطمہ چلو چلتے ہیں، قربان جائیے حضرت فاطمہ پر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ صاحبزادی ہیں، شہزادی کونین ہیں، کہتی ہیں ابا جان علی گھر پہ موجود نہیں ہیں، اگر آپ کچھ دیر انتظار فرما لیں، آپ کچھ دیر ٹھہر جائیں اور حضرت علی آ جاتے ہیں تو میں جو ہے ان سے پوچھ کر آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ کیا پیاری تربیت ہے۔ حضرت فاطمہ سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ میرے بابا جان شہنشاہ کونین میرے گھر میں مٹی کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے،
اور انتظار کرنے لگے کہ علی آئیں گے اور علی سے پوچھیں گے تو وہ مجھے لے کے جائیں گے۔ انتظار کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا۔ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی جلوہ افروز رہے، وہیں بیٹھے رہے، وہیں تشریف فرما رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملاحظہ فرماتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں آقا آپ کی آمد ہوئی اور آپ یہاں اس طرح بیٹھے ہیں، کہا ہاں تو آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا اے علی میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ کہا حضور انتظار کی کیا حاجت تھی، آپ مجھے کسی کے ذریعے طلب فرما لیتے، میں فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ کہا بات یہ ہے کہ میں فاطمہ کو لے جانا چاہتا ہوں، کیا تم اجازت دیتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، علی میں فاطمہ کو لے جانا چاہتا ہوں، کیا تم اس بات کی اجازت دیتے ہو؟ تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا آقا یہ میرے مولا، یہ جو کچھ عزتیں ہیں، جو کچھ شرف ہے، یہ سب آپ ہی کا تو عطا کردہ ہے، آپ مجھ سے ہی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ حضور آپ جب چاہیں اپنی صاحبزادی کو لے کے جا سکتے۔ یہ حضرت فاطمہ سیدہ پاک کی تربیت ہے اور ہم غلاموں کے لیے ایک عظیم نصیحت ہے۔ اب ان گھروں کا حال دیکھیں کہ جہاں اگر شوہر کسی کام سے باہر جاتا ہے، اگر لڑکی کے گھر والے آ جاتے ہیں لینے کے لیے تو انتظار گوارا نہیں کرتے، فون پہ پوچھ لو، فون پہ رابطہ نہیں ہو رہا، چلو ایسے ہی اٹھو کے چلو، بعد میں بتا دیں گے، بعد میں دیکھ لیں گے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو عورت اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف گھر سے جب قدم نکالتی ہے تو جب تک وہ واپس گھر نہیں آتی فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ شوہر کی اطاعت میں ہی جو ہے کامیابی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور مبارکہ کا واقعہ ہے، مدینہ طیبہ کا۔ ایک صحابی رسول اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو کہتے ہیں کہ جب تک میں نہ آ جاؤں تم گھر سے باہر نہ نکلنا، جب تک میں نہ آ جاؤں گھر سے باہر مت جانا، اپنے قدم گھر سے باہر مت نکالنا۔ وہ صحابی یہ فرما کر جہاد میں چلے جاتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں، کس میدان میں جا کے لڑیں گے، کچھ پتہ نہیں۔ ان کی روانگی کے دوسرے ہی دن بیوی کے پاس اطلاع آتی ہے کہ تمہارے والد علیل ہو چکے ہیں، بہت زیادہ بیمار ہیں، تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام، یہ بات بتانے والی نہیں کہ باپ اور بیٹی میں ایک انوکھا رشتہ ہوتا ہے، ایک خاص تعلق ہوتا ہے، خاص لگاؤ ہوتا ہے۔ یہ صحابیہ تھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس پیغام بھیجتی ہیں کہ حضور میرا شوہر جو ہے وہ گھر سے باہر ہے اور مجھے منع کر کے گیا ہے کہ گھر سے قدم باہر مت نکالنا، آپ کے پاس پیغام بھیج رہی ہوں کہ آپ بتائیں کہ میرے والد علیل ہیں، بیمار ہیں، کیا میں انہیں دیکھنے جاؤں یا نہ جاؤں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے شوہر کی اطاعت کر، اسی میں تیرے لیے بھلائی ہے۔ وہ رک گئی اور اپنے باپ کی عیادت کے لیے ان کے گھر نہیں گئی، حالانکہ ان کا گھر کوئی کوسوں دور نہیں، کوئی میلوں دور نہیں تھا، بلکہ مدینہ طیبہ کے شہر میں پچھلی ہی گلی میں ان کا گھر تھا، یعنی جس مقام پر اس خاتون کا گھر تھا اس کی پچھلی ہی گلیوں میں جو ہے مدینہ طیبہ کے اندر ہی اس کے باپ، اس کے والد کا بھی گھر تھا۔ 2 دن اور گزرتے ہیں، پیغام آتا ہے، اطلاع آتی ہے کہ بیماری نے شدت اختیار کر لی ہے، اب تو چل کے دیکھ لو۔ چنانچہ وہ خاتون دوبارہ، وہ صحابیہ دوبارہ حضور کے پاس پیغام بھیجتی ہیں کہ یا رسول اللہ والد کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے، اب کیا حکم ہے میرے لیے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کر، اسی میں تیرے لیے بھلائی ہے۔ چنانچہ وہ اپنے گھر میں ہی رکی رہتی ہیں، اپنے والد کو دیکھنے نہیں جاتی، یہاں تک کہ اطلاع آتی ہے کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر خاتون اپنے گھر پہ روتی ہے اور حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجتی ہے کہ یا رسول اللہ اب تو باپ دنیا سے چلا گیا ہے، اب تو اس کا جنازہ اٹھنا ہے، اب کیا ہے میرے لیے حکم؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی
تیرے لیے تیرے شوہر کی اطاعت میں ہی بہتری ہے۔ اب جنازہ بھی اٹھ گیا، تدفین بھی ہو گئی، اتنے میں جو ہے جنگ سے غازی واپس آتے ہیں، اور جب وہ صحابی رسول اپنے گھر پہنچتے ہیں، سارے احوال سے واقف ہوتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، حضور بھی ان کی جو ہے تائید فرماتے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ اس اللہ کی بندی کو یہ خبر دو جس نے شوہر کی اطاعت میں اپنے گھر میں وقت گزارا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اور اس کے باپ دونوں کی بخشش فرما دی۔ تو شوہر کی اطاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اخروی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر جس کا خاوند ناراض ہو، اس کا شوہر ناراض ہو، اور اگر وہ دنیا سے چلے جائے تو اس کی دنیا تو برباد ہوئی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہیں، کہتی ہیں ابا جان، رات اپنے شوہر علی سے میں خوش مزاجی کر رہی تھی کہ اس دوران مجھ سے کوئی ایسے الفاظ نکل گئے جس سے وہ ناراض ہو گئے، تو میں ان کو منانے کے لیے ان کے کمرے میں 70 مرتبہ گئی، یہاں تک کہ میں نے ان کو راضی کر لیا اور ان کو منا لیا۔ سیدہ پاک حضرت فاطمہ خاتون جنت، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے علی ناراض ہو گئے، علی روٹھ گئے کسی بات کو لے کر، اور میں ان کو منانے کے لیے ان کے کمرے میں 70 سے زائد مرتبہ گئی، اور بالآخر میں نے ان کو منا لیا اور وہ مسکرا دیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سیدہ پاک شہزادی کونین ہیں، جن کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے ان کو منا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، اچھا ہوا تو نے علی کو راضی کر لیا، اگر علی تجھ سے راضی نہ ہوتے اور اسی حالت میں تیری دنیا سے واپسی ہو جاتی، اسی حالت میں تو اگر تیری فوتگی ہو جاتی تو میں تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھتا۔ اتنی بڑی بات۔ میری وہ بہنیں جو اپنے شوہر کی ناراضی کو کسی خاطر میں نہیں لے کر آتی، میری وہ بہنیں، وہ خواتین جو شوہر کو بات بات پر ناراض کر دیتی ہیں اور ان کی ناراضگی کو کسی خاطر میں نہیں لاتی، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، مقام غور ہے کہ حضور اپنی صاحبزادی کے بارے میں، فاطمہ خاتون جنت کے بارے میں، سیدہ پاک کے بارے میں فرماتے ہیں اے فاطمہ، اچھا ہوا تو نے علی کو راضی کر لیا، اگر علی تجھ سے راضی نہ ہوتے اور تو اسی حالت میں دنیا سے تیری واپسی ہو جاتی، تیری رخصتی ہو جاتی، تیری فوتگی ہو جاتی تو میں تیرا جنازہ نہ پڑھتا۔ کون کس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اور کون فرما رہا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور وہ بھی سیدہ پاک کے بارے میں۔ اس صرف اور صرف امت کی تربیت کے لیے ہے کہ وہ لوگ ہیں جن کے صدقے جو ہے خاندان آباد و شاد ہیں، اور جن کی تربیت سے، جن کی تعلیم سے، جن کے فیض سے یوں کہہ لیں کہ اولادیں جو ہیں وہ نیکوکار بن جاتی ہیں۔ یہ صرف ہماری تربیت کے لیے سارا معاملہ تھا، اور فرمایا جا رہا ہے کہ فاطمہ اگر تو اپنے شوہر کو راضی نہ کرتی تو میں تیرا جنازہ نہ پڑھاتا۔ یاد رکھیے، اور یہ حضرت فاطمہ وہی فاطمہ ہے جن کی انتقال پرملال پر سب سے زیادہ رونے والی ذات کون تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے انتقال پر زارو قطار روتے تھے اور کہتے تھے فاطمہ میں تجھ سے راضی ہوں، اے فاطمہ میں تجھ سے راضی ہوں، مجھے تیری جیسی بیوی نہیں ملے گی، اے فاطمہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا، اور ہمارے لیے اس میں درس کے بے شمار نقاط ملتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھریلو معاملات کو سدھارنے کے لیے، ہماری خواتین کو اور ہماری بہنوں کو اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے یوں کہہ لیں کہ بہترین نسخے ملتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم کسی کی غلامی یا کسی کی نوکری نہیں کرتے، ہر ایک اپنے حصے کا کام کرتا ہے۔ اگر آپ شوہر کی اطاعت و خدمت گزاری کرتی ہیں تو یاد رکھیے آپ کے اپنے حصے کا کام ہے،
اور اس میں کسی پر کوئی احسان نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو شوہر کے ماتحت کیا ہے اور شوہر کو آپ کے اوپر حاکم کیا ہے۔ اگر وہ آپ کے ساتھ غلط کرے گا اسے بھی جواب دینا ہوگا، لیکن اگر آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گی، اس کی فرما برداری نہیں کریں گی تو اس کا جواب آپ کو بھی دینا پڑے گا۔ آج ہم اس روز عہد کرتے ہیں کہ اپنی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں۔ مرد حضرات اپنے حاکم ہونے کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں، اور خواتین جو ہے محکوم، جس طرح یوں کہہ لیں کہ حاکم کے ماتحت رہ کے کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اسی طریقے میں رہ کے کام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے ناظرین، اب جاتے ہوئے دعا اور مناجات کا سلسلہ کرتے ہیں۔ دعا کے آداب تھے ہم جب بھی دعا مانگ پا کر اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف بلند کریں، اور آپ کی ہتھیلیاں یا تو سینے میں رہیں تو کندھے کی سیدھ ہو جائیں، بغل کی سفیدی نظر آنے لگے۔ یہ دعا کے آداب میں سے آنکھیں یا تو بند کر لیں یا آنکھیں نیچے رکھیں۔ اگر آنکھیں کی طرف اٹھا کے دیکھیں تو نظریں کمزور ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور اس سے اپنی بخشش اور مغفرت کے طالب ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من الشیطان۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مولا کریم، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب العالمین۔ یا رب العالمین، ایک بار پھر تو نے ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور تیری بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ یا رب العالمین، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ یا رب العالمین، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں مقبول عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی قصداً سہواً تمام گناہ معاف فرما۔ یا رب العالمین، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں پہ استقامت نصیب عطا فرما، ریاکاری سے محفوظ عطا فرما۔ یا رب العالمین، دکھاوے سے محفوظ عطا فرما۔ یا رب العالمین، ایمان کی سلامتی عطا فرما، پورے خاتمے سے محفوظ عطا فرما، ایمان کی دولت سے مالا مال عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کی تعداد یقیناً بہت زیادہ ہے یا رب العالمین، لیکن تیری رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ یا رب العالمین، اپنی رحمت کے طفیل یا رب العالمین ہمارے تمام گناہ معاف فرما۔ یا رب العالمین، عذاب قبر سے محفوظ عطا فرما، عذاب حشر سے محفوظ عطا فرما، میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے محفوظ عطا فرما، قبر کی ہولناکیوں سے محفوظ عطا فرما۔ یا رب العالمین، قبر کے بھیجنے سے محفوظ عطا فرما۔ یا رب العالمین، قبر کے عذاب سے محفوظ عطا فرما۔ یا رب العالمین، دنیا کے اندر معمولی سی گرمی سی نہیں سہی جاتی یا رب العالمین، قبر کا اندھیرا، قبر کی ہولناکی، قبر کی گرمی، یا رب العالمین، ہم نے حدیثوں میں سنا ہے، حدیث میں بیان کیا جاتا ہے کہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ یا رب العالمین، جہنم کی گرمی اگر قبر میں بھر دی گئی یا رب العالمین، وہ گرمی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ یا رب العالمین، عذاب قبر کے اندر ہم نے سنا ہے کہ جو بے نمازی ہوگا یا رب العالمین، قبر میں اس کے اوپر سانپ مسلط کر دیے جائیں گے۔ یا رب العالمین، جس نے جھوٹ، غیبت، چغلی اور طرح طرح کے گناہوں میں اپنی زندگی گزاری ہوگی قبر میں، اس کے لیے یا رب العالمین بچھو ڈال دیے جائیں گے۔ یا رب العالمین، آج دنیا کے اندر اندھیرے کمرے کے اندر یا رب العالمین
گرمی برداشت نہیں ہوتی، مچھر کا کاٹا ہوا برداشت نہیں ہوتا، مچھر کا ڈنگ برداشت نہیں ہوتا۔ کہ رب العالمین اس تنگ قبر کے اندھیرے اور اس کی گرمی اور اس کی وحشت اور اس کے عذابات کیسے برداشت کر سکیں گے یا رب العالمین؟ آج عشرہ رحمت کہ رب العالمین اپنی برکتیں لٹاتا ہوا چند ایام اس کے رہ گئے یا رب العالمین، عشرہ رحمت کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا، عذاب قبر سے محفوظ عطا فرما، عذاب قبر کی ہولناکیوں سے محفوظ عطا فرما یا رب العالمین، قبر کے بھیچنے سے محفوظ عطا فرما یا رب العالمین، قبر کی بھیچنے سے محفوظ عطا فرما، قبر میں اپنے محبوب کریم کے جلوے عطا فرما، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا یا رب العالمین، قبر کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نماز کا نور عطا فرما، نمازوں کی پابندی عطا فرما یا رب العالمین، کرم کر دے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے یا رب العالمین، قبر کے امتحان میں کامیابی عطا کر دے یا رب العالمین، قبر کے معاملات ہمارے لیے آسان فرما دے یا رب العالمین، قبر کے معاملات ہمارے لیے آسان فرما دے یا رب العالمین، عذاب قبر سے ہم سب کو محفوظ فرما دے یا رب العالمین، میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ بولا سورج سوا میل پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی یا رب العالمین، ایسی کیفیت میں اپنے اعمال کا حساب دینا یا رب العالمین، یہ عمل کیسے کیا، کس کے لیے کیا یا رب العالمین، تمام اعمال کا اسی طریقے سے یا رب العالمین جائزہ لیا جائے گا، تمام اعمال کا حساب اسی حالت میں تانبے کی زمین پہ کھڑے ہو کر، سورج کے نیچے کھڑے ہو کر رب العالمین دینا ہوگا۔ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہوگا یا رب العالمین، اس وقت ذلت، رسوائی، تکلیف، اذیت کس قدر زیادہ ہوگی یا رب العالمین۔ آج معمولی سی دھوپ کی تپش برداشت نہیں ہوتی ہے، آج لائن میں کھڑے ہو کر بل بھرنا یا رب العالمین ہمیں گوارا نہیں ہوتا گرمی کی وجہ سے۔ اس وقت میدان محشر کے اندر اپنے اعمال کا حساب دینا یا رب العالمین بڑا مشکل ترین مرحلہ ہوگا۔ میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے محفوظ کر دیں مولا، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے محفوظ کر دیں رب العالمین۔ رمضان کی ان بابرکت گھڑیوں میں تجھ سے یا رب العالمین تیرے محبوب کی شفاعت کی بھیک مانگتے ہیں مولا، اپنے محبوب علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دے مولا، میدان محشر میں اپنے محبوب علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دے یا رب العالمین، بلا حساب و کتاب جنت میں داخل عطا کر دے یا رب العالمین۔ ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں مولا، سیاہ کار ہیں، جو کچھ بھی ہیں محبوب کی امت میں سے مولا، تیرے محبوب کی امت ہیں، کرم کر دے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے یا رب العالمین، میدان محشر کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما دے، بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما دے یا رب العالمین۔ جنت الفردوس میں اپنے محبوب کا پڑوس نصیب فرما دے یا رب العالمین، جنت الفردوس میں وہ مقام عطا فرما جہاں سے تیرے محبوب کی زیارت کرنا آسان ہو مولا، جنت الفردوس میں مقام عطا فرما، جنت الفردوس میں وہ جگہ عطا فرما جہاں تیرے محبوب جلوہ افروز ہوں یا رب العالمین، اپنے محبوب کریم کا پڑوس نصیب فرما دے یا رب العالمین۔ ہمارے مرحومین کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے، جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں مولا، ہمارے لواحقین جو ہمارے عزیز و اقارب ہیں مولا، ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے یا رب العالمین۔ اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے انہیں بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما یا رب العالمین۔ جن کے مرحومین دنیا فانی سے گزر چکے ہیں ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما مولا، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما یا رب العالمین۔ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے یا رب العالمین، تمام بیماروں کو صحت یابی عطا کر دے، شفاء کلی عطا فرما، بالخصوص یا رب العالمین جو جادو اور آسیب کے مرض میں مبتلا ہیں مولا، کو جادو اور آسیب سے خلاصی عطا فرما۔ اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے مولا ان کے آب و ہوا میں، غذا میں شفا عطا فرما یا رب العالمین۔ جو قرضوں میں گرفتار ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما یا رب العالمین، بالخصوص جو بے روزگار ان کو رزق حلال عطا فرما، جو صاحب روزگار ان کے رزق حلال، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں عطا فرما یا رب العالمین۔ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوتے مولا ان کے نیک و صالح رشتے عطا فرما یا رب العالمین۔ جن کے رشتے ہو چکے ہیں مولا ان کے شادی کے اسباب عطا فرما یا رب العالمین۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد کی نعمت سے سرفرازی عطا فرما یا رب العالمین۔ جو بیٹوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹے عطا فرما
جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں مولا انہیں بیٹیاں عطا فرما یا رب العالمین، جن کی جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کے نصیب اچھے فرما یا رب العالمین، اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے ہم سب پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے یا رب العالمین۔ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو اطاعت گزار، والدین کا فرما بردار اور پکا سچا عاشق رسول بنا دے یا رب العالمین۔ بہت سے والدین اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان حال ہیں یا رب العالمین، ان کی اولاد کو اطاعت گزار، فرما بردار اور والدین کا اطاعت گزار اور پکا سچا عاشق رسول بنا دے یا رب العالمین۔ دین و دنیا کی بھلائی عطا فرما دے یا رب العالمین، ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے یا رب العالمین۔ بالخصوص ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما دے، اندرونی بیرونی خدشات سے محفوظ عطا فرما دے، عالم اسلام کی خیر فرما دے، مسلمان جہاں کہیں آباد ہیں مولا ان کی غیب سے امداد فرما یا رب العالمین۔ ملک شام اور ترکیہ میں جو زلزلے متاثرین ہیں یا رب العالمین، ان کی ہر حال میں ہر دم مدد فرما، غیب سے ان کی امداد فرما یا رب العالمین۔ ان کے لیے بہتر نعم البدل عطا فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے، اپنے محبوب علیہ السلام کے اہل بیت کے صدقے یا رب العالمین ان کے لیے آسانی عطا فرما۔ بالخصوص یا رب العالمین، بالخصوص مسلمان جہاں کہیں ظلم کا شکار ہے مولا ان کو ظلم سے نجات عطا فرما، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانی عطا فرما، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے آسانی عطا فرما یا رب العالمین۔ ان سب کو ظلم سے نجات عطا فرما یا رب العالمین۔ عشرہ رحمت بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے یا رب العالمین، مدینے قافلے جا رہے ہیں، کوئی اعتکاف کی سعادت پائے گا یا رب العالمین، کوئی ماہ رمضان میں عمرہ کرے گا یا رب العالمین۔ ہم بھی تجھ سے سوال کرتے ہیں مولا، ماہ رمضان میں مدینہ عطا فرما دے مولا یا رب العالمین۔ مسجد نبوی میں اعتکاف کی سعادتیں عطا کر دے یا رب العالمین، رمضان میں عمرہ کرنے کی سعادتیں عطا کر دے، بہر رمضان مدینے میں دیکھنا نصیب فرما دے مولا یا رب العالمین۔ اپنے محبوب کے صدقے یہ کرم پھر فرما دے مولا، باہر رمضان ہمیں مدینے میں دیکھنا نصیب فرما دے، حج بیت اللہ کی سعادت دے دے مولا۔ جن خوش نصیبوں نے اپنے درخواستیں جمع کروائی ہیں مولا ان کی قرآن اندازی میں ان کے نام یا رب العالمین ان کے حج کے لیے قبول فرما لے، کرم کر دے مولا، ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دے، اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما دے یا رب العالمین۔ جو مانگ سکیں وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکیں ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں عطا فرما۔ حاضرین میں ناظرین میں یا رب العالمین، جس کی جو نیک تمنائیں حاجتیں ہیں مرادیں ہیں، اپنے محبوب کے صدقے مولا سب کی تمنائیں حاجتیں مرادیں پوری عطا فرما، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ